اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ ان الذين يكتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل اور ہدایت، من بعد اس کے کہ ما بیناہ للناس، ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اچھے کام کیے، وبینوا، اور اس کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، بس یہی لوگ ہیں کہ میں ان پر رجوع کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور مر گئے وہ، وہم کفار، کافر ہونے کی حالت میں، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وإلہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہودیوں کے متعلق یہ بیان فرمایا تھا کہ یہودی حق بات کو چھپاتے ہیں، صحیح مسئلہ بیان نہیں کرتے، صحیح مسائل کو چھپاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو وہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، اور اتنا جانتے ہو کہ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر بیان فرمایا ہے کہ جس کو بھی حق بات، حق چیز، حق مسئلے کا علم ہو اور اس سے پوچھا جائے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ غیر مولوی ہو۔ جب ایک بات پوچھی جائے تو اس کا جواب صحیح دینا چاہیے، بشرطے کہ صحیح آتا ہو۔ کسی مالی منفعت کی خاطر یا کسی ڈر اور خوف کی خاطر جو ہے حق مسئلے کو، حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ما انزلنا من البینات، اس چیز کو جو ہم نے بینات اور ہدایت نازل کی ہے۔ بینات سے مراد وہ عام اللہ تعالیٰ کی دلائل ہیں جو عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، توحید ہے، اور اسی طرح جو معجزات ہیں، اور والہدا سے مراد جس کے لیے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ فرمایا کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ چھپاتے ہیں کب؟ جب ہم نے اس کو کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو بھئی مسئلہ چھپانا یہ بہت سخت گناہ ہے، اور مسئلہ غلط بیان کرنا، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھی لوگ جو ہے وہ واہ واہ کریں اور راضی ہو جائیں، اس کے اوپر اتنی سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص سے سوال کیا گیا تو اس کو اگر اس نے غلط مسئلہ بیان کیا اور مسئلے کو چھپا لیا تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، یعنی آگ کی جو ہے وہ لگام جو ہے اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، نکیل ڈال دی جائے گی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، جس کو بھی کوئی ایک مسئلہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے سامنے یہ عام طور پر خوشی غمیوں کے اندر مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کر آپس میں، تو حق مسئلہ اور صحیح مسئلہ جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔
اور یاد رکھیں حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت اور پاور بھی رکھی ہے۔ جب آدمی حق بولتا ہے، حق بات کرتا ہے، تو دوسرے جو من گھڑت قصے کہانیاں ٹوٹکے اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تو میرے اور آپ کے واقعات اور قصے کہانیوں کی کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے نا۔ تو اس لیے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پہلے ہندو تھے، بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر انہوں نے قرآن پاک پڑھا، ترجمہ تفسیر پڑھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، ٹھیک ہے جی۔ اتنے بڑے سیاستدان تھے کہ انگریز ان کی سیاست سے بڑا پریشان تھا۔ یہاں سے انگریز نے اس کو جلا وطن کیا، یہ کابل کے اندر چلے گئے، وہاں بھی انگریز کو جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں دیا، تو انگریز کو کابل سے نکالا، اور پھر انگریز نے جو ہے ان کو پریشان کیا، تو یہ روس کے اندر چلے گئے، اور وہاں جو ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ اور قرآن پاک کی تعلیم کا ان کو اتنا ملکہ تھا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی 6 مہینے قرآن پاک جو ہے اس کو سکھا دیا کرتے تھے، پورا قرآن پاک، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر چلے گئے، پھر ترکی کے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ اشتراکی، یہ مختلف نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت کا نظام، جو آج کل میرے خیال چائنا اور روس کے اندر چائنا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی اشتراکی نظام کے قائل تھے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اشتراکی نظام کے قائل نہیں تھے، وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جب سرمایہ دارانہ نظام کو چھوڑیں گے، اسلام کے نظام کی طرف یہ خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ اسلام کے اندر جو نظام ہے یہ مساوات کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے اندر غریب کے حقوق رکھے گئے ہیں، امیر کے حقوق رکھے گئے ہیں، امیر کو حکم دیا گیا کہ تم نے دولت اتنی جو ہے غریبوں کے اوپر خرچ کرنی ہے، سارے حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ جفاکش بھی بہت زیادہ تھے، محنتی بہت زیادہ تھے، 10 میل جو ہے وہ پیدل چل کر جو ہے وہ جمعہ پڑھنے پڑھانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ان کا لکھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ یہ مظفر گڑھ سے ٹکٹ خریدا اور ملتان جو ہے وہ ریل کے اوپر بیٹھ کر آنا تھا۔ ایک آدمی مانگنے والا آ گیا اور کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، لاچار ہوں، پیسے نہیں ہیں، میں نے ملتان جانا ہے۔ تو اپنا ٹکٹ جو ہے اس غریب کو دے دیا، اور خود جو ہے یہ مظفر گڑھ سے ملتان پیدل چل کر آئے۔ تو یہ اتنے جفاکش اور اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ اس آیت کے تحت کہ بھئی حق چھپانا نہیں چاہیے، حق جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے، وہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ جبری ہونی چاہیے، زبردستی جو ہے وہ تعلیم دلوانی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ تعلیم ہوگی تو لوگ ترقی کریں گے، اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم کے اندر پیچھے رہے تو دنیا سے بھی جو ہے وہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور دوسرے ممالک والے جو دنیاوی تعلیم انہوں نے حاصل کی، ٹھیک ہے نا جی، اب پڑھنے والوں کو سہولیات دی، آرائش دی، ان کے وظیفے مقرر کیے، سب کچھ کیا، تو وہ دنیا کے اندر ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور دین کی تعلیم میں تو پہلے ہی ہم جو ہے وہ پیچھے تھے۔ تو وہ اس آیت کی یعنی کہ تفسیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ زبردستی دلوانی چاہیے۔ شروع کے اندر جیسے بچے کو ہم بھیجتے ہیں تو زبردستی جو کرتے ہیں تو یہ کوئی خلاف قانون یا خلاف شریعت نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لعنت کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں بھائی، کہ جو کافر کفر کی حالت میں مرا ہے اس کے اوپر تو لعنت کرنا جائز ہے، جو زندہ ہے چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو اس کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں جو غلط کام ہے، لعنت والے کام ہیں، ان کے اوپر آدمی لعنت کر سکتے ہیں، جیسے لعن اللہ علی شرکم، کہ جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے لعن اللہ سب والدیہ، کہ جو اپنے والدین کو گالی نکالتا ہے اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی لعن اللہ علی السارق، کہ چور کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کے الفاظ تو بولے جا سکتے ہیں کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو،
جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی کو نامینیٹ کر کے لعنت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جو کفر کی حالت کے اندر مر گیا ہے کہ ابو جہل ملعون، ٹھیک ہے نا جی، فرعون ملعون، فرعون کے اوپر لعنت، تو اس طرح کے الفاظ ان کے لیے بولے جا سکتے ہیں، باقیوں کے لیے جو ہے لعنت کا لفظ بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اچھے کام کیے، وبینوا، اور حق بات کو بیان کیا، فاولئک اتوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اوپر توبہ ڈالتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، وماتوا، اور مرے بھی کفر کی حالت میں ہی ہیں، اولئک علیہم، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یعنی کفر کی حالت کے اندر مرنے والے، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا یہ صحیح نہیں ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی معبود ہے اور وہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے۔